الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. صدق اللہ العظیم. حاضرین گرامی قدر، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مخدوم و مکرم حضرت مولانا میاں عبد الوحید صاحب اشرفی زید مجدہم کا شکریہ. انہوں نے خانقاہ بیت السالکین کے سالانہ اجتماع السالکین میں شرکت، آپ حضرات سے ملاقات، گفتگو کا موقع عنایت فرمایا. اللہ جل شانہ حضرت مولانا محترم کو صحت و عافیت نصیب فرمائیں. ان کی دینی خدمات کو شرف قبولیت مقبولیت بخشیں. کوئی بھی خانقاہ اس کے ذمے ایک ہی کام ہوتا ہے جسے کتابی دنیا میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ تزکیہ کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مثال سمجھنی چاہیے. ہمارے گھروں میں مستورات، برتن دھوتی ہیں. ایک ہے برتن کو پانی، صابن، کسی دوسرے لیکوڈ کی مدد سے دھو لینا. اور پھر دھونے کے بعد ایک اور عمل کیا جاتا ہے، اسے دھونا نہیں کہتے، اسے مانجنا کہتے ہیں. پہلے ریت وغیرہ کا سہارا لیا جاتا تھا، اب جالی نما دوسری چیزیں آ گئی ہیں، اس کی مدد سے برتن کو رگڑا جاتا ہے. اوپر دیکھتے رہیں، توجہ رکھیں. برتن کو دھونے کے بعد
امکان ہوتا ہے کہ برتن میں چکناہٹ رہ جائے، جو چیز ڈالی گئی تھی اس کا رنگ باقی رہ جائے، لیکن جب اسے ریت سے کسی دوسری چیز سے رگڑ کر مانج دیا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی آلائش، چکناہٹ، برتن میں جو چیز موجود تھی اس کی بو، رنگ، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تزکیہ ایسی ہی چیز ہے۔ انسان کے جسم میں یہ دل بھی ایک برتن ہے۔ ہر برتن کی طرح اس میں بھی بہت سی آلائشیں آ جاتی ہیں۔ ہمیں اللہ نے محفوظ رکھا، آخری سانس تک رکھیں۔ اس دل میں کفر آ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے، اس دل میں نفرتیں آ جاتی ہیں، بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، ایسے دوسرے منفی جذبات، گناہوں کی کشش، یہ ساری الا بلا جو اس دل میں آ جاتی ہے، خانقاہوں میں تزکیہ کیا جاتا ہے، اس دل کو بھی مانجا جاتا ہے، رگڑ رگڑ کر صاف کیا جاتا ہے، تاکہ اس دل میں کوئی ایسی منفی چیز نہ رہے۔ اللہ جیسی کسی سے محبت نہ رہے، اللہ جیسی کسی سے امید نہ رہے، اللہ جیسا کسی سے ڈر نہ رہے، اللہ کو پانے کی خواہش جیسی کسی چیز کو پانے کی خواہش نہ رہے، اس دل میں نفرت، حسد، بغض، منفی جذبات، گناہوں کی کشش کچھ بھی نہ رہے۔ میرے محترم دوستو، اس دل کی صفائی، تزکیہ، اس دل کو مانجنا کس قدر ضروری ہے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ تمہارا دل ہے۔ تو اس دل کی صفائی، اس دل کو مانجنا، اس دل سے ساری غیر ضروری چیزوں کو نکالنا تزکیہ ہے، اور خانقاہوں کی ساری جد و جہد تزکیہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، خانقاہیں اور خانقاہوں کے اندر ہونے والا یہ تزکیہ، اس سارے عمل کو یا سارے نظام کو تصوف کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ناسمجھی، کم علمی، کم فہمی، کہیں ضد ہٹ درمی کی وجہ سے یہ لفظ سنتے ہی بدک جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے تصوف و سلوک کے ساتھ کچھ ایسے نامناسب ماحول بھی جڑ جاتے ہیں، یا تصوف و سلوک کے نام پر کچھ نامناسب حرکتیں بھی سامنے آ گئی ہیں، کہ جس کی وجہ سے واقعی
تصوف و سلوک جیسا معتبر طریقہ اصلاح بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تصوف و سلوک مزاروں پر اکٹھا ہونے کا نام نہیں، تصوف و سلوک نشے میں جھومنے کا نام نہیں، تصوف و سلوک غیب کی باتیں کرنے کا نام نہیں، تصوف و سلوک ما فوق الفطرت چیزیں سامنے لانے، کرامات دکھانے کا نام نہیں، تصوف و سلوک بڑی بڑی ڈینگیں مارنے کا نام نہیں۔ تصوف و سلوک تو ایک طریقہ ہے، اس طریقہ میں دل کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ کوئی نئے زمانے کی نئی ایجاد نہیں، کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ 1 صدی پہلے یا 2 صدی پہلے تصوف و سلوک کے نام سے دل کی صفائی کا یہ نظم بنایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ دل کی صفائی، تزکیہ، یہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر بڑا احسان، ہم نے ان کے درمیان پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر نے کرنا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن کی آیتیں پیغمبر پر اترتی ہیں وہ اپنی امت کو سناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر پر جو علم آتا ہے اس علم کی روشنی سے امت کو روشن کرتے ہیں۔ پیغمبر امت کو حکمت سکھاتے ہیں، دانائی سکھاتے ہیں، اور پیغمبر یزکیہم، امت کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں صاف کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر تزکیہ کو نہیں سمجھنا، ہمیں اگر تزکیہ کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں اسلام کی سب سے پہلی خانقاہ کی طرف نظر دوڑانی پڑے گی، جہاں تزکیہ شروع ہوا، جہاں شیخ طریقت کوئی اور نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور جہاں پر صالحین، سالکین، مریدین کوئی اور نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ میرے محترم دوستو، آپ کی توجہ کا شکریہ، آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ خانقاہ سمجھنی ہے، خانقاہ کے اندر دلوں کی صفائی کا نظم، تصوف و سلوک سمجھنا ہے، خانقاہوں کے اندر ہونے والا کام تزکیہ سمجھنا ہے، اس کی حقیقت، ضرورت، افادیت سب کچھ جاننا ہے، تو پوری توجہ سے نظر دوڑائیں اس خانقاہ کی طرف کہ وہاں تزکیہ کیسے ہوا، تصوف و سلوک کا کیا نظم تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کے دلوں کو کیسے صاف کیا۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ مجھے کوئی سیانہ آدمی بتائے، سارے ہی ماشاءاللہ سیانے ہیں، کوئی سیانہ اور ہوشیار آدمی میرا سوال سمجھے اور پھر میری رہنمائی کرے۔ کسی گھر کو آپ نے بنانا سنوارنا ہے، شادی بیاہ کا ماحول آ گیا، آپ چاہتے ہیں کہ گھر خوبصورت نظر آئے، سب سے پہلے کیا کام کرنا پڑے گا؟ میں سیاںا بندہ منگیا سی، بھائی رفیع اللہ ماشاءاللہ آپ ہمت کرو، صفائی کرنی پڑے گی، پہلا کام ہوگا صفائی۔
آپ گھر کے اندر دیکھیں گے کہیں کوئی کوڑا کرکٹ، کہیں دیواروں پر کوئی بنا ہوا نشان، کہیں سے کوئی اینٹ ٹوٹی ہوئی، آپ گھر کی صفائی کریں گے، صفائی کرنے کے بعد پھر آپ چونے والے کو بلائیں گے، پینٹ کریں گے، پھر سجائیں گے، لائٹنگ کریں گے اور ساری چیزیں۔ جب بندہ صفائی نہ کرے اور پہلے ہی بتیاں لا دے، پھر ہو سکتا ہے بھائی؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی بھی چیز کی صفائی مطلوب ہے، آرائش مطلوب ہے، اسے سجانا ہے، پہلے صفائی اور پھر اس کے اندر زیب و زینت۔ میری طرف دیکھنا، توجہ رکھنا، آسان لفظوں میں کہوں تو گھر سے کچھ نکالنا ہے اور پھر کچھ ڈالنا ہے، گندگی نکالنی ہے اور گھر کو سجانے کے لیے کوئی چیزیں باہر سے گھر میں لانی ہے۔ بہت ہوشیاری سے توجہ رکھنا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کا تزکیہ شروع کیا، ان کے دلوں کو مانجنا شروع کیا، تو سب سے پہلے ان کے دلوں کی صفائی کی اور ان کے دلوں سے کچھ نکالا۔ مثال کے طور پر بہت ہوشیاری سے، صحابہ اس وقت جب ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے علاوہ بہت سے لوگوں سے امیدیں تھیں، کہیں لکڑی کے بنے بت، کہیں پتھر کے بنے بت، کہیں ستو کے بنے بت، کہیں سورج کی امیدیں، کہیں ستاروں سے امیدیں، کہیں کچھ، یہ بھی کر سکتا، وہ بھی کر رہا، یہ بھی کرے گا، یہ سارا کچھ دل اس سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے دل صاف کیے کہ دلوں سے یہ چیزیں نکالو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگو سنو، تمہیں ایک مثال دیتے ہیں، کان لگا کے سنو، توجہ رکھو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا۔ اللہ کو چھوڑ کر دل میں جو تم نے بت رکھے ہیں، ان سے توقعات ہیں، امیدیں ہیں، یہ مشکل وقت میں کام آئیں گے، یہ بیٹے دیں گے، رزق دیں گے، خوشیاں دیں گے، صحت دیں گے۔ سنو سنو سنو، یہ تو اتنے بے بس ہیں، یہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ اب مکھی کو ہم سمجھتے کچھ نہیں، اتنی حقیر چیز بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے۔ انہیں دل سے نکالو، ان سے امیدیں توڑو، ان سے مایوس ہو جاؤ۔ جو مکھی تک پیدا نہیں کر سکیں، تمہاری زندگی کے بڑے بڑے مسئلے کیسے حل کریں گے؟ چلو مکھی پیدا کرنا بڑی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اگر مکھی آ کر ان کے دسترخوان سے کوئی روٹی کا ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ واپس اس سے چھین نہیں سکتے۔ او تے چلو بت سن تے تسی کدے ٹرائی کر کے ویکھ لو، تھوڑا مسکرا بھی دیا کرو۔ ہاں جی، ایک تو ساری سنجیدگی آ کے مسجد آ جاتی ہے، اتنے آ کے بیٹھو، ٹھیک ہے نا جی۔ ایمان والا جب ایمان والے کو مسکرا کر دیکھتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ توجہ رکھنا، یہ اتنے بے بس ہیں، یہ اتنے عاجز ہیں، اور پھر ایک نہیں، فلانا بت فلانا بت فلانا بت، ساری دنیا اللہ کو چھوڑ کر جس سے بھی امیدیں رکھتی ہے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، مکھی کوئی ذرہ اڑا کر لے جائے، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔
ضعف الطالب والمطلوب. ہوشیار رہو. تو میں علماء کرام سے معذرت کر کے آپ کو مخاطب کروں اور آسان سے لفظوں میں بات سمجھا دوں. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہے وہ بھی کمزور. امیدیں رکھنے والا بھی کمزور، جس سے امیدیں رکھ رہے وہ بھی کمزور. لینے کے لیے ہاتھ پھیلانے والے بھی کمزور، جس سے مانگ رہے وہ بھی کمزور. جو جو منہ اس طرح دی چپیڑ. بات سمجھیں؟ جیسا منہ ویسی چپیڑ. دونوں کا کوئی حال نہیں. تو یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امیدیں، محبتیں، چاہتیں، خواہشیں، امکانات کچھ کرنے کے وہ سارے صاف کیے، مایوس کیا. ایک آیت شریفہ اور دیکھ لیں. ارشاد فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. اے ہمارے محبوب ان کو سمجھا دے، یہ مشرکین آپ کو کھینچ رہے، دعوت دے رہے بتوں کی طرف، آپ انہیں بلا رہے اللہ کی طرف. آپ انہیں سادہ سی بات بتا دیں کہ میں اللہ سب کچھ کرنے والے، ساری قدرتیں والوں کو چھوڑ کر، سب کچھ دینے والے کو چھوڑ کر ان بتوں کی طرف کیوں جاؤں؟ نہ یہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کو چھوڑ کر، بادشاہتیں جس کی، خزانے جس کے، ساری کائنات جس کی، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں لوگ بلاتے، پکارتے، امیدیں رکھتے، فرما کھجور کی گٹھلی کے اندر جو چھلکا ہے یہ تو اس کے بھی مالک نہیں. تو دل سے نکالا جا رہا. ایک بات اور بھی سمجھ لو بہت معذرت کے ساتھ، قرآن پاک میں جب بھی کہیں مشرکین کی بات ہوتی ہے اسی بالکل ٹھڈے ہو کے بہ جاندے ہیں کہ او جانن تے او جانن. ہم سمجھتے ہیں کہ گل ہو رہی ابو جال کی، ابو لہب کی، ساڑھا تو کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات دل کی ہو رہی ہے، زبان کی نہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ابھی زبان پر ہے، دل میں نہیں. ہم جو کہتے ہیں اللہ کی ساری قدرتیں یہ زبان پر ہے، دل میں نہیں. ہم جو کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ ابھی زبان پر ہے، دل میں نہیں. ہم جو کہتے ہیں اللہ ہی صحت دیتے ہیں یہ ابھی زبان پر ہے، دل میں نہیں. ہم کہتے ہیں نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، یہ ابھی زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے. میں تجربہ کروا لیتا ہوں. ہمارے گھر کے اندر جب کوئی بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے فوراً دماغ کے اندر کیا آتا ہے کہ گھر کے سارے بچے سب لوگ مصلی نکالیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں اللہ شفا دے دیں، یا فوراً 1122 تے کال ہوندی. چلیں جائیں، علاج سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن فوراً دماغ میں آتا کیا ہے؟ سر درد ہوا فوراً دماغ میں پیناڈول آ گئی، کوئی اور تکلیف ہوئی فوراً دماغ میں فوراً پہنچاؤ جرنل. چلو پہنچانے والوں نے تو پہنچا دیا، گھر کے اندر مصلی بچھا، جنرل ہسپٹل کی مسجد، ایمرجنسی وارڈ، آئی سی یو بھرے پڑے، لیکن مسجد پھر بھی ویران ہے. آپ چلے جائیں تھانے کچہری کی مسجد چلے جائیں، کوئی پریشانی آئی تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا یا فون نکالا؟ سر ہلا دو. کوئی پریشانی آ گئی، جھگڑا آ گیا، کوئی دوسرا مسئلہ بن گیا، پولیس کچہری اللہ حفاظت فرمائے، بن گیا تو کیا 2 رکعت کی طرف گئے یا فوراً خیال آیا اسے فون کریں، اسے کریں؟
کریں گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ صدقے بن جا، حال ہمارا یہ ہے، المیہ یہ ہے، اس لیے کہا گیا کچھ دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو مسلمان ہو گئے، اسلام کا پروٹوکول چاہیے، مسلمان ہونے کے سارے وعدے چاہیے۔ اللہ کے نبی پر قرآن اترا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے، ہمارے محبوب آپ بتا دیں ایمان ابھی نہیں لائے، اسلام قبول کیا ہے۔ ایمان تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، زبان کہے لا الہ الا اللہ، ایک عبادت اللہ کی، دل میں اس کا یقین، زبان کہے صحت بیماری اللہ کی طرف سے، دل میں اس کا یقین، زبان کہے مشکلوں کا حل اللہ کے پاس، دل میں اس کا یقین۔ خانقاہوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اے میرے وال دیکھو، مولانا نے پگڑی باندھی ہے تو میں بھی مقابلے بدھی ہے، ہاں جی پختانوں دیکھو اگرئی۔ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ دل کی صفائی۔ یہ کب شروع ہوا خانقاہیں اور تزکیہ؟ 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے؟ سارے بولو، شرماؤ کوئی نہیں۔ ہاں پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ تو پیچھے کی خانقاہوں میں، خانقاہ اول میں کیا ہوا؟ دل صاف کیے گئے، دل سے ہر غیر نکالا گیا، مایوس کیا گیا۔ اچھا گھر کی صفائی ہو گئی، اب گھر کو سجانا ہے، ٹھیک؟ گھر کی صفائی ہو گئی، گھر کو سجانا ہے، اللہ کے ہر غیر سے مایوس کیا، اب اللہ کی امید ڈالنے لگے ہیں۔ وقت نہیں ہے، میں آیات پڑھوں گا، آپ اچھی طرح سن لیں، اللہ ان کی برکت سے ہمارے دلوں میں بھی یہ آیتیں اتار دے۔ اب سنتے جاؤ۔ پہلے کیا کہا؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بس میں کچھ نہیں، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ ایسے۔ اب اللہ بتاتے ہیں سنو میں کیسا ہوں۔ دل ان سے خالی کیا، اب مجھے دل میں بلاؤ، میں کیسا ہوں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ۔ سنو میں کیسا ہوں؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سنو میں کیسا ہوں؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ جاگ رہے ہو تو ساتھ پڑھ لو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ للہ ملک السماوات والارض للہ خزائن السماوات والارض للہ میراث السماوات والارض۔ سنو میں کیسا ہوں؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت
أسر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. دل میں کسے لانا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. کوئی پیچھے نہ رہے، بولو دل میں اللہ کو لانا کیسے؟ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سے نکال کیا رہے؟ اللہ کے علاوہ سب کچھ، اور دل میں لا کیا رہے؟ اللہ کی ذات. سب سے مایوس کرنا تزکیہ، اللہ سے امید دلانا سلوک. کہتے ہیں جی کہ دل اللہ کا گھر ہے. آپ نے کبھی یہ بات سنی؟ سر ہلا دو. دل اللہ کا گھر ہے. کبھی یہ بات سنی؟ جسے گھر میں لاتے ہیں پہلے گھر کو دیکھتے ہیں کہ گھر اس قابل ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو اب یہ دل جس میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی محبت، دوسروں سے امیدیں، لوگوں کا خوف، اس دل میں دوسروں کو نفع نقصان والا سمجھنا، اس دل میں نفرت، اس دل میں بغض، گندگی، گناہوں کے جذبے موجود، تو یہ اللہ کے رہنے کے قابل ہے؟ خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا، اس دل کو اللہ کے رہنے کے قابل بنایا جاتا، اس دل کو بیت اللہ بنایا جاتا. جب رب یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، میری طرف دیکھو، جب رب یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر سر جھکائیں اور سب کچھ پالے. سینے میں چھپا رکھی ہے تصویر یار کی، جب جی چاہا سر جھکا کے دیکھ لیا. میرے محترم دوستو، خانقاہوں کے اندر تزکیہ ہوتا، دلوں کی صفائی ہوتی. سمجھا چکا یہ نیا سلسلہ نہیں. پہلی خانقاہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، سالکین صحابہ کرام، ان کے دلوں کو صاف کیا، اللہ کی ذات ڈالی. نتیجہ کیا نکلا؟ دو جملے سنتے جاؤ. نتیجہ کیا نکلا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فرمایا صحابہ کرام کے دلوں سے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر نکال دیا، گناہ نکال دیے، اللہ کی نافرمانی کے جذبے نکال دیے. ڈالا کیا؟ حبب الیکم الایمان. ایمان والو صحابہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا. بہت ہوشیاری سے یہ خانقاہ اول کے نتائج ہیں. دل کیسے صاف ہوئے، کیسے صاف ہوئے؟ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار. جنت کے فیصلے بہت بعد میں. حضور نے تزکیہ سے صحابہ کے دل صاف کیے، مانجے، دل میں اللہ کی ذات ایمان ڈالا. وہ ابھی مکے میں، مدینہ میں، طائف میں، احد میں، بدر میں چل رہے تھے. اللہ نے جنت پہلے سے تیار کر دی. یہ اسلام کی پہلی خانقاہ کے نتائج، تزکیہ کے نتائج یہ تھے. سالکین صحابہ کرام
ابھی زمین پر ہیں، جنت کے فیصلے ہیں۔ ایک بات اور سن لو، جنت کے اندر سب سے آخری نعمت کیا ملے گی؟ ساری نعمتیں مل گئیں، جنت کی ساری نعمتیں جتنی سن رکھی تصور کرو سب مل گئیں۔ آخری نعمت یہ ملے گی، اللہ جنتیوں سے کہیں گے جاؤ میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں۔ آخری نعمت، آخری نعمت۔ لیکن اسلام کی پہلی خانقاہ میں صحابہ کرام سالکین بن کے آئے، ان کے دل صاف ہوئے، ایمان ڈالا گیا۔ کیا اللہ کے پیارے تھے؟ جنتیوں کو ملنے والی آخری نعمت انہیں دنیا میں سب سے پہلے مل گئی۔ اچھا، ایک پرندہ ہوتا ہے، پیچھے کشمیر والے توجہ رکھنا، آپ سے پوچھوں گا، پچھلے جدو پیچھے بہ جاندے نا، کئی میرے بارے ہوشیار ہوندے نو پہلے ہی پیچھے بہ دے، ہاں جی، کہ چلو اپنی مرضی نال، اس لیے پوچھوں گا ہوشیار رہنا۔ ایک پرندہ ہوتا ہے، تسی پتہ نہیں کدے سنیا یا نہیں، میں پرانی دیہاتی باتیں، حقیقت اس میں نہیں ہے، کہ وہ نیچے سے شور کرتا ہے، اوپر سے بارش آتی ہے۔ سنا ہے کبھی؟ تسی لاہور اچ رہے ہو، کتے سنے؟ کسی بھائی نے سنا ہو اس پرندے کو؟ ہاں جی، وہ بھائی سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹٹیر۔ تھوڑا سا فرق ہے، ہمارے ہاں ٹٹیری کہتے ہیں، ہاں جی۔ مشہور یہ ہے، حقیقت نہیں ہے، مشہور یہ ہے کہ زمین سے اوپر وہ دیکھتی ہے، شور کرتی ہے، اوپر سے پانی آتا ہے۔ صرف آپ کی توجہ کے لیے میں نے عرض کیا، بندوں اور رب کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ خانقاہ میں آپ بیٹھیں، اللہ سے امیدیں رکھنی ہیں، بندوں اور رب کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ بندہ نیچے سے جو مانگتا ہے، اوپر سے وہ آتا ہے۔ بس اس جملے کو اب سوچتے جانا، نیچے سے مانگنے والے بنو۔ تمہارے مانگنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اسلوب طریقہ توجہ نہیں ہو سکتی، اوپر سے دینے والے کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بندے اور رب کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ چلو میرا اور آپ کا معاملہ چھوڑو، میری طرف دیکھنا، صحابہ کرام خانقاہ محمدی کے سالکین، وہ جب نیچے سے اوپر دیکھتے تھے تو سارے کے سارے ایک چیز مانگتے تھے، بہت ہوشیاری سے، بہت ہوشیاری سے۔ ساری جماعت صحابہ جب نیچے سے اوپر دیکھتی تھی، دعائیں کرتی تھی، کوئی بھی عمل کرتی تھی، جولی پھیلاتی تھی تو ایک ہی چیز مانگتی تھی، کیا؟ یریدون وجہ۔ اللہ نے فرمایا انہیں تو صرف میری ذات چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں، اولاد، رزق، کھانے پینے، فلاں فلاں فلاں، ساری انسان کی ضرورتیں ہیں، لیکن صحابہ کیا مانگتے تھے؟ یریدون وجہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں تو صرف میری ذات چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا خزانوں کے منہ کھلے ہیں، جسے جو چاہیے لے جائے۔ اب قریب جتنے وزیر مشیر کھڑے تھے، پیسے دولت سب کے پاس موجود تھا، فوراً خزانوں پر چھپٹے، کسی نے کیا اٹھایا، کسی نے کیا اٹھایا، جولیاں بھری روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کی نظر کونے پر پڑی تو ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا، اللہ کی بندی، وہ تو پہلے بھی وزیر مشیر تھے، پیسے والے، سارے جھولیاں بھر کر لے گئے، تو غریب دی غریب کھلوتی رہ گئی۔ ملازمہ نے کہا، باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے جو چاہیے آپ نہیں دیں گے؟ کہا اعلان کروں گا بڑی مجلس میں، بادشاہ ہوں، کوئی ایرا غیرہ نہیں، دوں گا، نہیں دو گے دوں گا، نہیں دوں گے دوں گا۔ باندی آگے بڑی، بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا مجھے یہ چاہیے۔
جس کا رب اس کا سب، جسے بادشاہ مل گیا خزانے سارے اس کے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی محمد علی، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ کبھی اوپر دیکھو، اللہ کی صفات پر غور کرو، وہ کتنی قدرتوں والا رب ہے، خزانے اس کے، سب کچھ اس کا، علی کل شیء قدیر، سب وہ دینے والا۔ کبھی اوپر نظر اٹھاؤ اور تھوڑی سی دیوانگی طاری کر کے رب کو مخاطب کر کے کہو، تیرے سوا بھی کئی رنگ خوش تھے مگر، تیرے سوا بھی تھے مگر اللہ، تیری دنیا میں بہت سی نظروں کو کھینچنے والی چیزیں تھیں، خوبصورتی، حسن و جمال، پیسہ، کشش، زمین پر بہت کچھ تھا، تیرے سوا بھی کئی رنگ خوش تھے مگر جو تجھے دیکھ چکا ہو اور کیا دیکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام نے، ساری جماعت نے، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ، یہ پاک باز نفوس، سب نے ایک ہی چیز مانگی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تو چاہیے، تیری رضا چاہیے، تو چاہیے، تیری رضا چاہیے، تو چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ اللہ نے ساری جماعت صحابہ سے کہہ دیا، جاؤ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کو اکٹھی رضا دے دی۔ رضا دینی تھی جنت میں سب سے آخر میں، لیکن زمین پر تم مانگ ہی رضا رہے ہو، زمین پر تم مانگ ہی رضا رہے ہو، تو جاؤ سب کو دے دی۔ اور قیامت کی صبح تک کوئی کہے گا ابو بکر تو ساتھ کہنا پڑے گا رضی اللہ عنہ، کوئی کہے گا عمر، ساتھ کہنا پڑے گا رضی اللہ عنہ، کوئی کہے گا عثمان، کہنا پڑے گا رضی اللہ عنہ، کوئی کہے علی، کہنا پڑے گا رضی اللہ عنہ، کوئی کہے صحابہ، کہنا پڑے گا رضی اللہ عنہم۔ میرے محترم دوستو، خانقاہ میں ہونے والا تزکیہ، دل کی صفائی، یہ خانقاہ، یہ تزکیہ کہاں سے شروع ہوا، اس کے نتائج پر بات کرنے کے بعد آخر میں عرض کروں گا، یہ خانقاہ بیت السالکین۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا میاں عبد الوحید اشرفی صاحب، آپ حضرات ان سے سیکھیں بھی۔ ایک بات میں آپ کو پوری دیانتداری سے بتا دوں، پوری دیانتداری سے، کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان سے بہت کچھ سیکھا، یہ ہمارے بڑوں میں سے ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب یہ ساری زندگی کے میٹھے کڑوے تلخ ترش سارا کچھ دیکھ چکے ہیں، اب آپ کے پاس بڑا گولڈن موقع ہے کہ آپ ان سے سیکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، تھوڑا عرصہ پہلے سفید داڑھی والے بیٹھے، لوگ کہا کرتے تھے 20-25 سال پہلے کہ سیانے کہندے سن، وڈے کہندے سن، او بھائی سر ہلاؤ، کبھی یہ جملہ سنا ہے؟ کہتے جی سیانے لوگ کہتے تھے، جس بندے کی بات سنو وہ کہتے تھے سیانے کہتے تھے، تے ہون کوئی کہندا ہے سر ہلا دو، تے جے اسی اج دے جڑے سیانے ہیں ساڈا بھی کوئی حوالہ دے گا، نہ اسی سیانے تے نہ کچھ کیا۔ یہ واقعی سیانے ہیں، زندگی کے بڑے تجربات، دین و دنیا کے ہر معاملے میں ان کی نظر ہے، تو اس لیے پہلا کام یہ کرو، ضرورت مند بن کر ان سے سیکھو، ایمان بھی سیکھو، سب سے بڑی ضرورت، دل کی صفائی بھی سیکھو، سب سے بڑی ضرورت، اعمال پر آنا سب سے بڑی ضرورت، گھروں کے بے شمار مسائل، تلخیاں ترخیاں، ان سے مشورہ کرو، ان سے رائے لو، رہنمائی لو، سیکھو گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز سے دوسری بات، ان کے معاون بنو،
मस्जिद के कामों में, मस्जिद की तामीर और तरक्की में बच्चियां माशाल्लाह पढ़ रही हैं, मदरसा के कामों में, मदरसा की तामीर और तरक्की में। यहाँ पर जितने दीनी प्रोग्राम होते हैं, जुमा का इज्तिमा, योग, जो कुछ भी, आकर इनसे पूछो कि हमारे जिम्मे काम क्या है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, जरा ईमानी जज्बों से कहें इंशाअल्लाह। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि दीनी काम में ताउन ये सिर्फ इससे नहीं होता, मेरी तरफ देखना, इससे, सिर्फ इससे नहीं होता, ये तो बहुत बात की चीजें। मैं आपको से अर्ज करूं, ये मस्जिद किसका घर है? ऊंची आवाज से, खजाने किसके हैं? तो ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ने चलाना है, उसके बड़े खजाने हैं। इम्तिहान मेरा और आपका है। मेरे दोस्तों, ये पैसे का मामला नहीं, वैसे आकर इनके पास बैठ गए, हौसला अफजाई हो जाती है, दिल लगी हो जाती है, हमारे लायक कोई काम बताएं, ये भी आकर बैठना, पूछना भी ताउन है, फिर दुआएं करना भी ताउन है, खैर के काम में आगे बढ़ना, बढ़ाना भी ताउन है। माशाल्लाह बच्चियां पढ़ रही है। हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है, बहुत होशियारी से, घर में आटा कौन पहुंचाता है? हम। चीनी कौन पहुंचाता है? दूसरी घर की जरूरतें बाहर से घर में कौन लेके जाता है? बोलो भाई, हम लेके जाते हैं ना। तो घर के अंदर दीन कौन लेके जाता है? मस्जिद से ईमान की बात घर में कौन लेके जाता है? कभी कहा है कि आज मौलाना जुमा में ये बात कर रहे थे, मस्जिद से नमाज की बात घर में कौन लेके जाएगा? बच्चियों को मस्जिद में पर्दे की बात हुई, घर में कौन लेके जाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? तो ये बच्चियों का मदरसा बड़ी गनीमत। मोहल्ले के अंदर, पर्दे के अंदर एक खातून तजर्बाकार पढ़ाने वाली, तो आप अहले मोहल्ला सारे के सारे इस चीज पर ध्यान दो। बच्चियां, अल्लाह सब की इज्जतों की हिफाजत फरमाए, स्कूल पढ़ें, कॉलेज पढ़ें, लेकिन कुरान की तालीम, दीन, पर्दा उनको यहाँ से मिलेगा, इज्जतों की हिफाजत उनको यहाँ से मिलेगी। इसलिए मस्तूरात का जो दर्स हो और बच्चियाँ पढ़ने पढ़ाने वाली, आप अपने घर को यहाँ भेजेंगे इंशाअल्लाह। जो कहा सुना, अल्लाह समझ दे। हाँ, एक बात और ज़हन में आ गई, नाराज ना होना, ये जितनी भी बातें हमने की हैं ना, जितनी बातें हमने की हैं, सारी हमारी तरबियत के लिए हैं। आपके पास बड़ा जबरदस्त एक मौका है, गोल्डन चांस। अगर 100 रुपए का कहीं से सस्ता घी मिल रहा हो काने से, तो काने जाओगे या नहीं? बोलो भाई, जाएंगे ना? 100 रुपए बचत हो जाएगी, चलो काने से ले आते हैं, नफे के लिए, फायदे के लिए। आपके पास बड़ा जबरदस्त बेहतरीन गोल्डन चांस है, ये मस्जिद इब्राहिम है या नहीं? किसी वेखी है थोड़े चो? हाँ जी। तो यहाँ शबे जुमा का इज्तिमा होता है, वहां जाया करें, ठीक है ना जी। तो ये दीन की बातें हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं, ईमान की बातें हैं। तो वहाँ जितना मौका मिल सके रात गुजारें, थोड़ा वक्त गुजारें, तो जाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे, अल्लाह तौफीक दे।